وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. الإذاعة المحترم اس کے اندر آیا ہے جس کو مسند الفردوس نے، مسند ابو یعلا میں اور مسند امام احمد نے اور بہقی دارقطنی میں یہ حدیث آئی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس کے حق میں ہے کہ جو شخص اس عمل کو پڑھے گا ساری زندگی مجنون نہ ہوگا، ساری زندگی اس کو برس نہ ہوگی اور فالج اس پر کبھی اثر نہیں کرے گی. یہ 3 مرضوں کی شفا. وظیفہ مختصر ہے، آپ حضرات کو یاد ہے، صرف یاد دہانی کے لیے میں پڑھوں گا، کوئی نئے الفاظ نہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں، صرف ترتیبی الفاظ ہوگی، اس میں آپ غور فرما لیں گے. فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھنا ہے اور بقیہ نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے. کوئی مشکل نہیں، پڑھنا اتنا ہے جو اب آپ کو یاد ہو جائے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا آپ سب کو یہ یاد ہو گیا نا، چونکہ نیا لفظ تو نہیں ہے لیکن یہ لفظ اتنے قیمتی ہیں اور میرے رب کو اتنے محبوب ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ، بقیہ نمازوں میں فرضوں کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیں گے. اگر فرضوں کے بعد آپ بھول جائیں پھر جب نماز سے فارغ ہوں اس وقت پڑھ لیں، لیکن فجر کے فرضوں کے بعد تو آپ نے کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے. اس واسطے فجر کے فرضوں میں تو یہ ہوگا. بقیہ فرائض کے اندر اگر آپ کو پہلے یاد نہ ہوگا، ذہن میں خیال نہ ہوگا، تو پھر آپ سنتوں کے بعد بھی اور نفلوں کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تعزیز لاغا نہ کریں، ثواب اس کا اتنا جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ 3 نفع تو دنیا میں ہیں، نہ مجنون ہوگا، نہ اس پر برس کی بیماری ہوگی، نہ اس کو کبھی فالج ہوگی. تینوں چیزیں خوفناک ہیں. ہر بوڑھا آدمی پچھلی عمر میں دماغ کو لے بیٹھتا ہے یا بھول جاتا ہے یا بچپن اس کے اندر آ جاتا ہے. ان سب سے وہ نجات پائے گا. جوان بھی پڑھے، بوڑھا بھی پڑھے. یاد ہو گیا آپ کو؟ جزاک اللہ. رب صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہم واصحابہم اجمعین وعلی ملائکتک المقربین وعلی حملۃ عرشک اجمعین وعلی جبرائیل ومیکائیل واسرافیل وملک الموت ورضوان ومالکم وصلی علی الکرام الکاتبین. عزیزان محترم، چند گزارشات پیش خدمت ہوں گی. آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. حضرت حق آپ کو اور مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے کچھ عرض کیا تھا جو آپ کو یاد ہوگا. سوال آیا تھا میرے پاس. سوال تو آتے رہتے ہیں، میں توجہ نہیں دیتا.
لیکن یہ سوال آیا کہ میں اگر شیعہ بن گیا تو قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑوں گا۔ اس چیز نے مجھے مجبور کر دیا کہ آپ کے سامنے اس مذہب کی چند باتیں سنا دوں تاکہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور آپ کی اور میری آخرت بن جائے۔ یہ سوال تھا، اور اس چیز نے مجھے بہت پریشان کیا، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ نہیں تو نہ میری کوئی ضرورت ہے کہ میں کوئی آپس میں اندر کسی کو لڑاؤں دھمکاؤں یا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالوں، یہ میرا مزاج بھی نہیں ہے۔ تو اس واسطے جو یہ ہے نا جو اس کا گناہ آپ پر ہوگا، اور حق بات نہیں سنائی تھی، تو اس واسطے میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ میں نے باتیں عرض کی تھیں، اب میں عرض کرتا ہوں کچھ۔ آپ نے اللہ تعالی کے متعلق تو سن لیا تھا اور رسولوں کے متعلق بھی سن لیا تھا۔ اب میں آپ کو قرآن اور آپ کا مقام سناؤں گا۔ قرآن کی بات یہ ہے، جو بات کروں گا 4 کتابیں صحیح ہیں جن کو اصول اربع یہ کہتے ہیں۔ ایک کا نام کافی، ایک کا نام من لا یحضرہ الفقی، ایک کا نام تہذیب، ایک کا نام استفسار ہے۔ اس 4 کتابوں پر تمام شیعہ کا اجماع ہے، اور ان کے نزدیک اصول کافی اتنی صحیح ہے، اتنی صحیح ہے کہ اس زمین پر کوئی اور صحیح نہیں۔ قرآن سارا جو قرآن اصلی ہے اس کا اس قرآن میں ایک حرف بھی نہیں ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ اصول کافی صحیح ہے۔ اب میں جو روایت یاد کروں گا اصول اربع سے کروں گا کہ کافی کے اندر کلینی نے کیا لکھا ہے، یا استفسار کے اندر کیا ہے، یا من لا یحضرہ الفقی میں کیا ہے، یا تہذیب میں کیا ہے۔ یہ 4 کتابیں ہیں جن سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، چونکہ میں نے یہ مذہب پیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سبقاً پڑھا تھا۔ جس طرح سنی مذہب میں نے پڑھا ہے نا آخر تک، یہ مذہب بھی میں نے شاہ صاحب سے پورا پڑھا تھا۔ میرے سامنے یوں کھلا ہوا ہے، ایک ایک بات سنوں آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن اس واسطے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سوال کا جواب اختلاف مقصود نہیں، اپنی قوم کو بچانا مقصود ہے۔ یہ تو ہر ایک کو حق حاصل ہے نا۔ آپ اپنے بچوں کو بچائیں گے، اپنے مذہب والوں کو بچائیں گے، اس واسطے یہ حق ہے کہ میں آپ میرا ان پر تنقید نہیں، آپ کا بچانا مقصود ہے کہ آپ سنی ہو جائیں۔ اب اصول کافی یہ کتنی صحیح ہے، اس سے بات آپ سمجھیں کہ امام مہدی 255 کے اندر پیدا ہو کر غائب ہو گیا، جو قرآن تھا وہ بھی ساتھ لے گیا۔ کہاں چھپا؟ غار سرہ مرعا میں۔ ایک غار ہے عراق میں، اس کا نام ہے غار سرہ مرعا، اس کے اندر امام چھپ گیا۔ اب امام صاحب جب چھپ گئے ظاہر نہیں ہوتے، پھر ایک غیبوبت صغریٰ تھی، ایک غیبوبت کبریٰ تھی۔ غیبوبت صغریٰ یہ تھی کہ ان ایام میں 4 شخص تھے جو امام مہدی سے جا کر بات کر سکتے تھے، باقی کسی انسان کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ اس میں ایک عثمان اور ایک محمد اس کا بیٹا، اس کے بعد ہوا جب عثمان مرا، 4 آدمی تھے۔ یہ امام مہدی کے پاس جا سکتے تھے۔ میں ان کی روایت سنا رہا ہوں، ہمارا مدد امام مہدی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ آئی بات سن، میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں کس کا، آپ نہ سمجھنا کہ ہمارا یہ مذہب ہے۔ نہ امام مہدی، نہ ہمارا امام چھپتا ہے، نہ ہمارا امام حسین چھپا، نہ امام حسن چھپا ہے، نہ ہمارا امام علی چھپا، نہ ہمارا امام حضرت عثمان چھپے، نہ ہمارے امام عمر چھپے، نہ ہمارے امام صدیق اکبر چھپے، نہ ہمارے سید الامام السید المرسلین الخاتم النبیین چھپے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ ان کو کہا جاتا ہے سفرائے اربع۔ میں اس بات جو سنا رہا ہوں نا، اس میں آپ کا نتیجہ نکالوں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔
اس زمانے کے اندر محمد بن یعقوب کلینی اصول کافی کو لکھ رہا تھا۔ اس کتاب کا ایک ہے اصول، ایک ہے روضہ، ایک ہے کتاب الروضہ کے علاوہ فروع کافی، اصول کافی، کتاب الروضہ کافی اور فروع کافی۔ کتاب الروضہ کے اندر ائمہ کے متعلق باتیں ہوں گی، اصول کے اندر عقائد کی باتیں ہوں گی، فروع کے اندر مسائل کی باتیں ہوں گی۔ اس قسم پر یہ کتاب لکھی گئی ہے جو مکمل میں نے دیکھی، اور ابتدا اور انتہا میں نے پڑھی ہے۔ جب چاہو میں آپ کو یہاں دکھا سکتا ہوں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تو وہ سفرا جو چل رہے تھے عثمان کو دیا، جو عثمان لے جاتا تھا اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اتنا سونا دے دو۔ کہاں امام اور کہاں سونا؟ سونا جمع کر کے دے دیا، لاؤ جی لے جاؤ۔ آج امام صاحب نے فرمایا ہے کہ اتنی گندم دے دو، سارے لے جاؤ، امام صاحب کو لے جاؤ، قربان جائیں، امام صاحب نے حکم فرمایا، گندم گئی۔ آج امام صاحب فرماتے ہیں اتنے جوڑے کپڑے دو، یہ سب کو لے جاؤ، بسم اللہ۔ امام صاحب فرمائے ہمیں کئی سال تک یہ لوٹتے رہ گئے، صرف سفیر بن کر، نہ کوئی امام نہ کوئی آگے پہنچ۔ لیکن یہ کہا کہ فلانی ہاتھ سے آگے تم چلو گے خدا کا غضب تمہارے پڑ جائے گا، کہاں تک چیز لا سکتے ہو، آگے لے جانا ہمارا کام ہے، ہمارے سوا تم نہیں جا سکتے۔ پابندی لگ گئی، کون ساتھ جائے؟ لیکن جتنا چاہا انہوں نے مزے کیے، بڑی لذتیں اٹھائیں، قوم کے ساتھ خوب کیا۔ اب ان انجام کے اندر کلینی نے کہ یہ اصول کافی اور فروع کافی لکھ دی تھی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ عثمان بھائی یہ کتاب لے جا، امام صاحب کو دکھا، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کتاب اس نے دی، چھپی، لگیا، ہفتے کے بعد آ کر دکھائے، اوپر مہر لگا دی کہ امام صاحب نے یہ مہر لگائی ہے، اور یہ فرماتے ہادہ کافر لشیعتنا، میرے شیعہ کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اس سے نام اس کا کافی بن گیا، پہلے نام نہیں تھا۔ کیا کہا؟ ہادہ کافر لشیعتنا، امام مہدی نے یہ خیال لکھ کے دیا کہ یہ کتاب میرے شیعوں کے لیے کافی ہے، اور کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہو گئی مصدقہ امام مہدی۔ امام مہدی کا نام ہے، کہتے ہیں امام منتصر، دوسرا نام ہے صاحب الامر، ایمان، تیسرا نام ہے امام غائب۔ یہ امام مہدی کے نام ہے۔ کیا کیا نام؟ صاحب الامر اور امام منتظر اور امام غائب اور امام قائم، یہ چار نام ان کے مشہور ہیں۔ امام قائم، جہاں دیکھو نا القائم لکھا ہوا ہے مراد امام مہدی ہے، جہاں دیکھو منتظر لکھا ہوا ہے سمجھنا امام مہدی مراد ہے، جہاں لکھو غائب لکھا ہوا ہے وہاں امام مہدی مراد ہے، جہاں لکھو منتظر، یہ چاروں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، امام مہدی، صاحب الامر وغیرہ۔ اب یہ کتاب آ گئی، جو جب یہ لگ گئی سارے شیعوں کو دکھائی، دیکھو امام صاحب نے فرمایا یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، خوش ہو گئے۔ اب اس کافی سے میں آپ کو روایت سناؤں گا، آپ سن کر سمجھنا یہ معمولی کتاب نہیں جس کی میں سند آپ کے سامنے پیش آؤں، ان کی کتاب بڑی کتاب ہے ان کے ہاں، قرآن صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں زرارہ بن آیون جو بہت بڑا راوی ہے، ابو بصیر بہت بڑا راوی ہے، زرارہ بن آیون روایت کرتا ہے اپنے سے کیا کہ فرمایا ہمارے امام نے فرمایا لوگوں یہ قرآن جو ان لوگوں کے پاس ہے اتنا سارا ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ بہت بڑا قرآن ہے۔ حضرت کتنا قرآن ہے؟ فرمایا 70 گز لمبا اور اونٹ کی ران جتنا موٹا ہے۔ یہ نہ سمجھو ہمارا قرآن اتنا قوت والا ہے، 70 گز لمبا۔ یہ اصول کافی نے اس کو اصول کے اندر کافی نے لکھا، یا محمد بن یعقوب۔ جب کہو تو میں کتاب آئندہ جمعہ لا کر آپ کو دکھا بھی لوں۔ یہ بات یہ اب فرمایا یہ کتنا بڑا قرآن،
70 گز کا قرآن آ گیا۔ آپ ذرا تھوڑی سی عقل کی بات سمجھیں، 70 گز کی 2 سطریں پڑھیں گے گھنٹہ آپ کو لگ جائے گا۔ ادھر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے پھر 70 پڑھتے ہوئے بتاؤ آپ 2 سطریں بھی پورا بھائی جیسا بوڑھا آدمی، آپ جو بوڑھے آدمی ہم تو 2 سطریں نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور لاٹھی کے سہارے چلنے والے گھٹنوں کے مریض پچھلی عمر ہے، قرآن پڑھیں تاکہ ہمیں جلدی آئے، کچھ سمجھ آئے، کچھ ثواب ملے۔ اب ہم اس کے لیے بھاگتے پھریں، ہمارے سانس چڑھ جائیں، گھٹنوں میں تکلیف ہو جائے، کہیں گرے پڑے ہوں، لاٹھی بھی پاس ہو گر جائیں، بودو ٹھہرتا نہیں، کہاں بھاگیں؟ ہم تو 1 سطر بھی نہیں پڑھ سکیں کہ ہمارے جیسا گزر گیا گزرا۔ آپ جیسے نوجوان تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ آپ کی مسجد 70 گز ہے؟ اب آپ بتاؤ کہ اتنا بڑا قرآن کون سی جگہ سے آ گیا؟ پھر اس کو اٹھانے کے لیے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی کم ہے، کیونکہ 70 گز تو ہاتھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا آپ رکھے تو ساری سڑکیں بلاک ہو جائے۔ ہو رکھا کیا؟ وہ قرآن جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے؟ سمجھا گی؟ جی ہاں۔ تو اب آپ غور فرمائیں، اتنا قرآن پڑھے کون، رکھے کون؟ لیکن آج تک کسی نہ سنی نے دیکھا، نہ شیعہ نے دیکھا، امام نے کہہ دیا، وہ چھپایا، کوئی آج تک وہ بھی ظاہر نہیں۔ بھائی وہ قرآن کہاں گیا؟ کہا امام منتظر لے کر غار میں چلے گئے ہیں۔ چھوٹی عمر میں پیدا ہوتے ہوئے چلے گئے تھے، تقریباً 3 مہینے 4 مہینے بعد روایت میں 2 سال کی تھے، بعد میں 7 سال کے تھے۔ چلو 7 سال ہی مان لیتے ہیں۔ 7 سال کا بچہ اونٹ کی ران جتنا ساری لمبی ران آخر تک لے جاؤ، پاؤں سے لے کر آخر تک لے جاؤ، کتنی موٹی ہوتی ہے؟ اتنا۔ پھر 70 گز وہ ایک بچہ اٹھا کے کیسے جائے گا؟ چلو فرشتے اٹھا کر پہنچائے ہوں گے ان کے کہنے میں، چلو یہ بات میں، لیکن آج تک وہ قرآن نظر نہ آیا۔ تو یہ اندازہ لگاؤ، یہ ہے قرآن کے متعلق۔ پھر ایک قرآن شریف کا ترجمہ لکھا ہے ملا مقبول دہلوی نے، وہ ترجمہ ملتا نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس زمانے میں اس کی قیمت جب وہ چھپا تھا 10 روپے تھی، لیکن اس کو میں نے 3000 میں لیا ترجمہ تاکہ مل جائے، پتہ چلے۔ یعنی سورت یوسف 12 سپارے کے ختم ہونے والے رکوع پر یو سرور کا لفظ آیا۔ یہاں مقبول صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اس قرآن صحیح نہیں ہے، ہمارا قرآن امام ہی لائے گا، بس تم اس کو ایسے دیکھتے رہو۔ پھر ایک روایت اصول کافی کی یہ ہے کہ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ کہا جی فرماؤ۔ ہمارے پاس ایک ایسا قرآن ہے جو اس سنیوں کے پاس جو ہے اس سے 3 گنا بڑا ہے۔ چلو یہ تو عقل میں آ گیا، 70 کا سے بچ کے 3 گنا والا آ گیا۔ پھر کہا کہ جو اس میں حرف ہے نا اس قرآن میں، اس قرآن میں ایک حرف بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، عربی زبان الف با تا، فارسی زبان الف با تا اور پے وغیرہ آگے، اردو زبان الف با تا، پنجابی زبان میں الف با تا، یہ ساری چل رہی ہیں۔ اب وہ کون سی زبان میں ہے جس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے؟ نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ سنسکرت میں۔ بتاؤ وہ کون سی ایسی زبان ہے؟ جنوں کی ہے، کن کی زبان ہے؟ وہ کون پڑھے گا؟ لیکن اس قرآن میں ایک قرآن کا بھی حرف نہیں۔ میرا عرض کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ کسی مذہب کی پر چوٹ کرنا، میں آپ کو اس واسطے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس قدر اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے صحابہ کا معاملہ اختلاف ہے، صحابہ والی بات نہیں ہے، ہمارے اصولی اختلاف ہے۔ خدا کے معاملے میں 60 بلشت کا خدا، وہ بھی آدھا وہ بولا ہے، آدھا خالی ہے، اور آدھا اس کے اندر کوئی چیز ہے، وہ خدا کا سمجھ بات ہے۔ نبی کے متعلق یہ آدم نے حشر کیا تھا، اولاد کو دیکھ کر حسن حسین کے نام پڑھ کر حشر کیا، خدا نے کہا نکل جنت سے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ یعنی اس طرح انبیاء کا معاملہ، خدا کا معاملہ۔ اب آ گئے کون سا؟ قرآن کی یہ ہماری ایمانیات ہے نا۔ اب قرآن کا معاملہ آپ سن لیں،
اس پر میں 3000 روایتیں اگر آپ کو نہ سناؤں تو میری زبان کٹ کر کتے آگے ڈال دینا، اگر 3000 روایت میں یہ ثابت نہ کروں کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے اس کتاب سے۔ تو اب چونکہ میں نے مختصر بات کرنی ہے، زیادہ مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو بتانا مقصود ہے۔ جس صاحب نے یہ رکا دیا ہے وہ ضرور بیٹھا ہوگا، وہ سن رہا ہوگا، ذرا وہ سن لے کہ کہیں شیعہ نہ ہو جانا، یہ بات ساری اپنے ذہن میں رکھنا۔ تو یہ تو ہو گیا معاملہ۔ اب یہ ہے میں جان چھڑانے کے لیے مختصر کرتا جاؤں، لمبی بات میں نہیں کرتا۔ اگر میں اور بات شروع کر دوں تو بہت لمبا چلا جائے گا کام، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اب آگے بات، ہم کون کہلاتے ہیں؟ سنی۔ ہمارا نام انہوں نے اپنی کتابوں میں ناسبی رکھا ہے۔ ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ ناسبی۔ اور نام کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں؟ ناسبی، تاکہ ناسبی کے نام لیں ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن جب ہمارے پر زدہ یہ پتہ کیوں نہیں چلے گا؟ جو ایک ہماری علامتیں آ رہی ہوں تو سمجھیں گے مراد ہم ہی ہیں۔ جس طرح ایک شخص نے لکھا تھا امام مہدی آئے گا، جب وہ آئے گا وہ موجودہ علم یعنی انگریزی، سائنس، ریاضی اور یہ ساری چیزوں پر ماہر ہوگا، اور وہ آئے گا تو اس کا اتنا قد ہوگا، اتنا قد ہوگا، ایسے وہ چلے گا، ایسے وہ کرے گا۔ ساری علامتیں اس پر آتی تھی۔ سمجھ گئے کہ یہ مہدیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، علیہ باللہ۔ تو اس وقت کی علامتوں سے پہچان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، امام صاحب نے، امیر جعفر نے فرمایا کہ جب تم جاؤ نا کسی سنی کے جنازے پر، ناسوی کے جنازے پر، کیا کہو؟ اللہم حرق علیہ، اللہ اس کو آگ سے جلا دے۔ اللہم ضم قبرہ، اللہ اس کے ساتھ قبر کو ملا دے۔ ولعنہ لعنا الف مرۃ بلا فصل، اللہ ان پر لعنت کر، ہلاک ہزاروں پھر بھی بار بار کر، تاکہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ واقع سے بلادہ کا، اور اپنے تمام شہروں میں اس کو ذلیل کر دے، اس کے عذاب کو بڑھا دے اور اس پر عذاب سخت کر۔ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِأَوْلِيَائِكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ، یہ کون تھا؟ یہ دشمن ہے تیرے ولیوں کا اور اہل بیت کا دشمن ہے، اللہ اس کو یہ عذاب کر۔ یہ تحفۃ العوام کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جنازہ پر سنی شیعہ آ جاتے ہیں ہمارے جنازے میں، وہ یہ کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے کہ ہماری کتنی کو، چلو اس بات کو بھی چھوڑیں، پھر سمجھیں کہ سنی کو کیا کہتے ہیں۔ کہ امام صاحب سے ایک روایت لی گئی، روایت یہ لی گئی کہ فرمایا امام صاحب نے، بھائی جس جگہ کوئی سنی نہائے اور خطرہ ہو کہ اس کے پانی کا کوئی قطرہ، کوئی چھینٹ اڑ کر کنویں میں گر گئی ہے، بندے آتے ہیں نا کنویں میں کھڑے ہو کر، اگر یہ خطرہ ہو کہ اس کی کوئی چھینٹ اڑ کر کنویں میں گر گئی ہے، اس سے وضو نہ کرنا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین کتا ہے، اور کتے سے بھی بدترین یہ انسان ہے۔ کتے پر پھر بھی کچھ رعایت ہے، آپ اور میں ان کے نزدیک کتے سے بھی بدتر۔ آئی بات ہے، یہ تو ہوگا معاملہ یہ۔ اب میں ایک امام مہدی کی روایت سناتا ہوں، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کچھ پھر عرض کر دوں گا۔ آپ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ میں اس بار سے مختصر کرتا ہوں کہ آپ کو تنگی نہ دوں، لیکن آپ میری باتیں یاد رکھ لیں، ان کو بھلائیں نہیں۔ کتاب ان کے مصنف ہیں ملا باقر مجلسی، اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کتاب العیون، اور اس کے علاوہ بحار الانوار، حق الیقین، مجالس المومنین، یہ اس کی کتابیں جن کو خود میں نے دیکھا ہے۔ اب میں آپ کو ایک روایت پڑھتا ہوں، ذرا سینے تھام بیٹھنا، اپنے ذہن میں رکھنا کہ جو روایت کیسی، صرف ایک ہی میں پڑھوں گا۔ فرمایا جب امام مہدی آئے گا، مدینہ منورہ پہنچے گا،
حضور علیہ السلام کے روضے والی دیوار کو کھیر دے گا۔ اس وقت حکم کرے گا ابو بکر اور عمر کو زندہ کر دیا جائے گا، زندہ کر کے ان کے کفن اتار دیے جائیں گے، کھڑا کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اٹھائے گا، اس کو کھڑا کر دے گا، تینوں کو ایک میدان میں لے جائے گا، پھر اتنی مار دے گا ان پر کہ قیامت تک کہے گا کہ جو قتل ہوا اس کے سبب تم، جو زنا ہوا اس کے سبب تم، جو شراب پیا اس کے سبب تم، ننگا کر کے ان۔ اب آپ سمجھتے ہیں صدیقہ کو ننگا کیا جائے گا؟ میرا رب یہ برداشت کرے گا؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کتنا بڑا سخت جملہ۔ یہ میں اس واسطے نہیں عرض کر رہا، میں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ تو معاملہ، یہ باقی معاملے تو جی ہے نا۔ اب امام مہدی کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا جب تک قیامت نہ آئے گی اتنے تک ان کو کھڑا کر کے بیتوں سے، کوڑوں سے تینوں کو وہ مار دی جائے گی جو قیامت تک پچھے رہیں گے۔ اب آپ فرمائیں، تو ہم کہتے ہیں نا سنی شیعہ بھائی بھائی، تیجی قوم کی سنوائی۔ یہ آواز سنتے ہیں نا، جو بھائی بھائی کہتے ہیں نا، سمجھو وہ بھی یہی ہے۔ جو کہتے ہیں نا بھائی بھائی مناتے ہیں نا، وہ بھی یہی ہے۔ اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے۔ یہ میں نے آپ یوں سمجھے کہ ایک ڈھیر لگا ہوا گندم کا پڑو، اس سے میں نے آپ کو ایک دانہ دکھایا ہے۔ اگر میں ساری چیزیں آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے لفظ میں میرے میں قوت نہیں ہے، میرے میں قوت نہیں ہے کہ میں وہ روایتیں آپ کو سنا سکوں جو میں نے پڑھی ہے۔ پڑھتے ہوئے بھی سینہ سیاہ ہوتا تھا، استغفار کرتے کرتے رہ جاتے تھے، اللہ ہمیں سے بچا۔ میں کیا کیا عرض کروں، حضرت کیا ہے جو میرے عزیز آپ فرماتے ہیں کہ صرف صحابہ کا اختلاف ہے۔ صحابہ کا ایسے ہی اختلاف ہوتا ہے جو میں نے سنایا ہے؟ اختلاف تو ہیں، بڑا مرنے کے بعد بھی جان نہ چھوڑی جن کی، یہ ایسا اختلاف ہے۔ پھر میرے عزیز سمجھے، قرآن میں نے وعدے کیا اور اللہ کے معاملے میں بات کی، نبیوں کے معاملے میں بات کی، یہ ساری چیزیں مختصر میں نے سنائی ہے۔ اور کوئی سوال ہے تو دو بات کو آئندہ میں عرض کروں گا، یہ مختصر سناتا ہوں صرف آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ آپ نے نماز کا ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں نماز میں شامل ہوا ہو کہ امام دوسری یا تیسری رکعت ہو اور مقتدی پڑھے تو یہ مسئلہ بہت سی علماء سے پوچھا، مقتدی ثنا پڑھے، یہ مسئلہ بہت سی علماء سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میرے بچے کمار کی بات ہے، بوڑھا ہو گیا میں، ساری زندگی میں یہی کام کیا۔ یہ فتاوی عالمگیری میں اگلے جمعے لے آؤں گا، آپ کو دکھا دوں گا۔ فتاوی عالمگیری تو آپ سنا ہوا ہے نا، اگلے جمعے فتاوی عالمگیری آ جائے گا، اس کو میں پھر آپ یہ دیکھیں علم کتنا اٹھ گیا ہے، آپ یہ توجہ دیں کہ علم کتنا اٹھ گیا ہے۔ اس پر پریشان ہوں کہ ایک عزیز کئی مولویوں سے پوچھتا ہے، جو خطیب بھی ایسے ہوں گے کہ آپ اشش کرنے لگ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کتنے مقرر کتنے خطیب ہیں۔ حالت یہ ہے ان کو نماز کی شرح کا علم نہیں ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ جس مولوی کو نماز کی شرح کا علم نہیں ہے اس کی اگلی نماز کا حال کیا ہوگا، ہماری نماز آگے کیسی ہوگی؟ آپ غور فرمائیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور میں تجھے کہہ رہا ہوں نا، میں فتاوا لاؤں گا اردو والا تلاش کر کے، عالمگیری عربی والا بھی لاؤں گا، اردو والا بھی لاؤں گا، تاکہ آپ اردو بھی پڑھ لیں، عربی بھی دیکھ لیں، پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ میں نے مسئلہ سچ بتایا تھا۔ ساری زندگی میری اسے کام میں گزری۔ سن 62 کے اندر میں نے پڑھانا شروع کیا ہے، سن 62 کے اندر میں نے پڑھانا شروع کیا تھا۔ ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب میں فارغ فرمایا رمضان، ہمارے مدرسے میں تم نے پڑھانا ہے، ایک نہیں ہمیشہ ہمیشہ پڑھانا ہے۔ لگ گیا، حضرت کا حکم تھا، میرے استاد سے میں انکار کر سکتا تھا۔ سن 62 سے لے کر چلو
اب سن 8 ہو گیا، سن 5 کے اندر میں سخت بیمار تھا. میں حضرت سے عبادت کا لی مفتی محیط صاحب سے کہ میرے میں اب طاقت نہیں، دماغ میرا قوت نہیں پکڑتا. اس وقت میں نے چھوڑا. اب آپ اندازہ لگا 62 سے لے کر 5 تک میں نے پڑھایا، اور کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جو بخاری تک ساری کتابیں پڑھائیں. 10 سال میں نے دورہ تفسیر پڑھایا ہے کہ جب کہ اس وقت دورہ تفسیر میں ہی پڑھانے والا ایک بلاک میں ہوتا تھا. 400 طالب علم ہوتے تھے جن کو میں پڑھایا کرتا تھا، سفیقہ لگتا تھا. 10 سال میں نے دورہ تفسیر پڑھایا اور پورے 13 سال میں نے بخاری پڑھائی. اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا. اللہ کے بندے، اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر اب بھی مجھے نماز کے مسئلے نہیں آتے تو میرے جیسے کا زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ عبادت اگر آپ فرماؤ تو کل میں لے آؤں عصر کے وقت. کیا خیال ہے؟ کل عصر کے 10 بجے لے آؤں کتاب؟ جمعے کے لاؤں؟ جمعے کو میں کتاب لاؤں گا، پڑھاؤں گا میں آپ سے. یہ ہمارے علی کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے. اردو ہوگا، اردو کا میں تلاش کروں گا، اردو والا بھی لاؤں گا، عربی والا بھی لاؤں گا. آپ کو دکھا دوں گا کہ ثنا کا مسئلہ جو میں نے کہا ہے وہ اس کتاب میں ہے. بھلا ان کتابوں کا پڑھنا کوئی آسان بھی ہے؟ فتاوی جات کا پڑھنا 8 جلدیں 10 جلدیں ہوتی ہے، کون پڑھے اس کو؟ اب وقت کس کے پاس ہے؟ ہماری جو عادت تھی کہ جو کتاب میں نے لی ہے جب تک انتہا نہیں کی تو ختم نہیں کی، عادت تھی ہماری. تو اس واسطے میرے عزیز یہ مسئلے کی پریشانی نہ کریں. جو میں نے بتایا ہے امام عالم کا مسئلہ بتایا ہے، اور فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری کے فتوے آپ کو دکھاتا ہوں. آپ میرے سے لے جانا، ان علماء کو خدا را دکھا دینا، اردو والا لے جانا کہ حضرت یہ کیا لکھتے ہیں، یہ غلط ہے یا وہ آپ ہیں. اتنی بات ثابت کر دیں تاکہ آئندہ مسئلے کی بات بھی جب ہو. اور پھر یہ عرض ہے، میں نے اکثر مفتی دیکھے جن کے فتوے صحیح ہی نہیں ہوتے، تحقیقات بھی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. اچھا جی، یہ کتنی بڑی بات ہے. بہت سی علماء سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اللہ اللہ. اب آپ سے سوال ہے، اچھا ثنا پڑھنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ کیا حکم ہے؟ ثنا کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. امام کے ساتھ آتے ہی اس وقت پڑھنا مستحب ہے. امام کے ساتھ آتے ہی، چاہے اس کی 3ری رکعت ہے 4تھی رکعت ہے، وہ کھڑا ہے، آپ آئے ہیں، فوراً آپ ثنا کو پڑھے. چپ رہو، دوبارہ ثنا اپنی نماز کے ساتھ پڑھے. اس وقت چپ نہیں کرنا، اللہ اکبر کے ثنا پڑھنا ہے. یہ مستحب ہے. اور ایک قول مجھے سنت ہے. جو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ کو دکھا دوں گا. جب جو میں بات کروں نا، میں ذمہ داری سے کرتا ہوں، کتاب کے حوالے سے کرتا ہوں. جب چاہو، جہاں چاہو، جیسے چاہو، جس جگہ چاہو میں نہ دکھاؤں، پھر آپ کہنا کہ یہ غلط ہے. اور جو میں زبان سے نکالوں گا میں دکھاؤں گا، جو میں زبان سے نہیں نکالوں گا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جو نکالوں گا وہ آپ کو دکھا کے دوں گا انشاءاللہ. آپ اگلے جمعے دیکھ لیں گے. چنتا میں رہا زندگی کا کیا پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کو پہلے ہی سمجھا دوں گا کہ یہ مسئلہ ہے، میں مر جاؤں تو یہ دکھا دینا انشاءاللہ انشاءاللہ. ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، وہ بھی بولے کہ ہم گئے ہیں، ہمیں اب اس وقت ہم اچھا جو نمازیں اب تک پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں، ان کے ثواب کے اندر تو کمی آئی ہوگی. جواب دے کر میں شکر کا موقع دے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے علم فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے، مسبوق آ کر خاموش کھڑا ہو جائے، پھر جب سلام کے بعد بقیہ نماز پڑھے تو ثنا سے شروع کرے. اور اگر کوئی آدمی پہلی رکعت میں آیا ظہر جاسر میں، اسے ظن غالب ہے کہ امام کی رات کر رہا ہوگا تو وہ بھی ثنا نہ پڑھے. یہ بات سب ہے، میں آپ کو جو کہیے آپ کے سامنے لا کر دکھا دوں گا کہ ہمارے کیا بلکہ میں جتنی کتابیں ملی میں ساری لے آؤں گا تاکہ آپ کو پورا مسئلہ مظاہر ہو جائے. ایک آدمی کے محتاط ایک قاری صاحب
اور قاری صاحب اور بچے تھے، مدرسہ انتظامیہ سے ایک آدمی نے بچوں کو ختم نبوت کے گشت سے روکا، تو قاری صاحب نے کہا اگر روز قیامت حضور علیہ السلام نے پوچھا تو میں کیا دوں گا؟ فلہذا چودھری صاحب ضد کر دیا، وہ کہنے لگے کہ حضور جانے اور میں جانوں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، یہ تو مقابلہ نبی سے، یا میں وہ جانتے ہیں میں جانتا ہوں، تجھے نبی جتنا علم نہیں جانتا، تو شریف کفر ہو گیا، یہ شریف کفر ہے۔ ختم نبوت پر اگر مر مٹنا نہیں، بتاؤ اور کون سی جگہ ہوگی؟ اب مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ذرا ایک ساتھی آ جائے، میری کمر دیکھے، ذرا نظر دیکھنا، پیچھے اٹھا کے، یہاں بال نظر آ رہے ہیں، یہ ادھر یہ نشان نظر آ رہے ہیں، یہ ختم نبوت کے بیت ہیں۔ اگر حضور کے واسطے ہم نے مرنا پڑ جائے، ہم کہتے ہیں مریں پھر زندہ ہوں، پھر مریں پھر زندہ ہوں، پھر مریں پھر زندہ ہوں، ہم حضور کی ذات کے بازی ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی مسلمان ایسا کہ وہ چودھری کیا ہے، الیاذ باللہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اتنا بڑا مقام میں جانوں اور نبی جانوں، یہ کس کو ہمت ہے بات کرنے کی نبی کے سامنے؟ الیاذ باللہ، اتنی بڑی جرات! ایسے انسان کو تو جوتوں سے درست کرنا چاہیے، سننے والوں کو چاہیے تھا جوتے لگاتے کہ تو حضور کے مقابلے میں تو جانے، تیرا علم نبی جتنا ہے کہ تو جانتا۔ الیاذ باللہ، اتنا بڑا دعویٰ کس کو خبر ہے؟ صحابہ سوال نہیں کرتے تھے میرے نبی سے ڈر کی وجہ سے، اور حضور کا حلیہ حضرت امام حسن سے پوچھتے تھے کہ ان کے خالو تھے، ماموں تھے، ان کے ماموں تھے حضرت ہند، وہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے بیٹے تھے جو حضور علیہ السلام کی گود میں رہتے تھے، وہ مسلمان تھے، مومن تھے، اور پھر وہ ہند تھے اور وہ خالو تھے ان کے۔ اب وہ حضور کو بچپن سے حضور کو دیکھتے تھے، حلیہ حضور کا وہ بتاتے تھے، صحابہ کو یوں آنکھ لگا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، حیا نہیں آتی، اتنا بڑا ظلم کیا اس نے۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ وہ چودھری ہو یا کوئی ہو، ان کی تو بوتے برسانے چاہیے جو نبی کے معاملے میں ایسی بات کرے۔ ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، وہ بولے کہ ہم کی تحریک میں گئے ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے، ہم تحریک میں گئے ہیں اب وقت نہیں ہے، تو وقت تو اب ہے۔ حضرت آپ توجہ فرمائیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ حشر میں کیا ہوگا، جتنی دعائیں مانگتے رہ جائیں قبول ایک نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے ہماری جماعت تبلیغی کا، کتنی بڑی دعا ہوتی ہے، کبھی قبول ہوئی سنیے آپ نے؟ سارے ملک میں اسلام آ جائے سر، آپ تو یعنی کتنے سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے دعائیں مانگتے، ایک اسلام کا قانون آیا؟ آپ پھر دیکھیں حج پر تھے اور تقریباً 60ویں ذوالحجہ تھی، اس کے بعد 8ویں کو مینا جانا تھا۔ میرے ساتھی میرے سب جانتے ہیں کہ اعلان ہو گیا کہ امام صاحب کیا کریں گے، نماز استسقاء پڑھائیں گے، اس کے بعد سارے دعا کریں گے۔ اشراق کے بعد فوراً امام صاحب نے دعا کی، سارے شامل تھے، آمین یا اللہ بارش برسا۔ آگے کوئی بادل نظر آتا رہا تھا، جب دعا کی نہ بادل رہا، جب تک ہم رہے ایک دن بارش نہیں ہوئی۔ جب جہاں بھی یہ حال ہے، کیوں؟ جب گناہ والے لوگ زیادہ آ جائیں، نیکی کرنے والا شرم کرے اور اسے ڈرتا چھپتا پھرے، اس وقت خدا کسی کی دعا نہیں منظور کرتا۔ ہمارے اکابروں کا حال یہ تھا، خانہ خدا میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو حضرت شیخ الہند کے ساتھی تھے، ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی گئیں، ناک میں مرچیں پیس کر ڈالی گئیں، کانوں میں مرچیں ڈالی گئیں، یہاں تک کہ ننگا کر کے جہاں یعنی پاخانے والی جگہ میں مرچیں ڈالی گئیں۔ پھر ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، گرم گرم سریے کر کے ان کی کمر پر ان حضرات کی قبروں پر داغ دیے گئے، سب برداشت کیا، لیکن انگریز کو نکال کے چھوڑا۔ اب بتاؤ ان کا اب وقت نہیں ہے۔ ہم یہی جو وجہ ہے کہ اب علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں، نہ پہلے وہ علم، نہ پہلے والے علم رہے،
نہ پہلی والی باتیں رہیں کہ اب وقت نہیں ہمارا، ہما وقت نبی کے لیے ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے لیے ہما وقت کا وقت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ سوال اس آدمی کا جو حضور علیہ السلام جانے اور میں جانوں، اس کا کیا حکم ہے؟ میری جو فیصلہ محبت کی وجہ سے ہے، جس کے پاس میں محبت کی وجہ سے اس کو مومن نہیں جانتا، باقی آپ اور مفتیان سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک آدمی کا کاروبار کم ہو تو وہ نماز کے لیے جلدی جاتا ہے، پہلی شام میں بیٹھتا ہے۔ جب کاروبار زیادہ ہو، کبھی نماز بھی نکل جاتی ہے تو کبھی نماز جماعت سے نکل جاتی ہے، کبھی نماز کی طرف اتنی توجہ ہی نہیں رہتی۔ ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کی نماز دنیا والی، اس کو کچھ نہ سکھانے ملے گا۔ مقصد تو یہ ہے کہ دین کا جب پتہ چلتا ہے دنیا کو چھوڑ کر دین میں آئے۔ جو دین کو چھوڑ کر دنیا کمانی ہے تو وہ دنیا کا ہے، آخرت کا ہے ہی نہیں۔ آپ پہ مرے گا تو پتہ چل جائے گا۔ قرآن پاک سے فال نکالنا یا نکلوانا، شرع میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن شریف سے یا کسی چیز سے فال نکالنا حکم ہی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکابر علماء اگر کچھ کریں تو کریں، ہر ایک آدمی فال قرآن سے نہ نکالے۔ اللہ 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کی تنگی سے بچا دے، یا اللہ قبر کی مار سے بچا دے، یا اللہ قبر کی آگ سے بچا دے، یا اللہ قبر کے زخم سے بچا دے، یا اللہ نکیرین کی سخت سوار سے بچا دے، یا اللہ قبر کے سانپوں سے بچا دے، یا اللہ قبر میں تنسائے جانے سے بچا دے، یا اللہ قبر کے فتنوں سے بچا دے، یا اللہ میدان حشر کی تکلیفوں سے بچا دے، یا اللہ کتنا چل کے جانا ہوگا، اور جو لوگ دنیا کے اندر فر کے تارک ہوں گے وہ سر کے بل جہاں سے جائیں گے اللہ ان کو اونٹا کر دے گا، ان کے پاؤں نہیں چلیں گے، پاؤں اونٹے ہوں گے اور سر نیچے ہوں گے، اس کے ساتھ جل کے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے بچا دے۔ اللہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہم بڑے غافل اور سوئے پڑے ہیں، دنیا کی رنگوں کے اندر مشغول ہیں، آخرت کی طرف توجہ نہیں۔ یا اللہ ہمیں آخرت والا بنا دے، اور وقار احمد کے والد کو یا اللہ بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، ہر تکلیف سے اس کو بچا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ عزیز کہتے ہیں
یہ کیا لکھا ہے؟ ہاں جی حضرت بی بی کس نام کیا ہے ان کا؟ جاوید. یہ بیمار ہیں. یا اللہ جاوید کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، ہر تکلیف اس کی دور کر دے، اس کے تمام لوگوں کو خوش فرما دے، اس کی زندگی میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت والی بارش عطا فرما دے. یا اللہ سارے ملک کو سیراب فرما دے. یا اللہ رحمت والی بارش عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.